السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا خان. آئی ایم CIO ایٹ ہاسپٹال پوڈکاسٹ کی ایک اور برانڈ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ میں ہمیشہ ریائٹریٹ کرتی ہوں کہ پوڈ کاسٹ کا مطلب صرف آپ تک سکسیس اسٹوریز لانا نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سکسیزفل لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور اپنی سکسیس کی داستان سنا رہے ہیں، بلکہ ایکچولی ٹپ آف دی آئس برگ کے فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کو اینالائز کرنا کہ وہاں پہنچ کے کیسا لگتا ہے اور وہاں پہنچنے تک کا سفر کن کن مراحل سے گزر کے طے ہوتا ہے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں ملٹیپل انڈسٹریز میں کام کیا، بہت لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی. ایکچولی اگر میں انہیں ڈیفائن کرنا چاہوں تو ہی از اے گریٹ نیٹ ورکر، ہی از اے پیپلز پرسن، ہی ہیز بن این HR پروفیشنل. اور ایک اور مزے کی بات کہ وہ میڈیا سے بہت ریلیونٹ ہیں، اخباروں میں لکھتے رہے ہیں، TV پہ ٹاک شوز کرتے رہے ہیں. آپ کے لیے ضرور جانی پہچانی شخصیت ہوں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عدیل انور صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. تھینک یو. اچھا، میں نے جیسے کہا کہ آپ ایک نیٹ ورکر ہیں، پیپلز پرسن ہیں. ہیومن ریسورس ایک ایسی چیز ہے جس میں آبویسلی پیپل اسکلس تو کام آتی ہی ہیں اور آپ یہ سارا کرتے بھی نہیں ہیں. میں اس کے بارے میں مزید بات کروں گی، لیکن پہلے آڈینس کو پلیز یہ بتائیے کہ وٹ ڈو یو ڈو ایکچولی، ہاؤ ان دی انڈسٹریز، ان ملٹیپل انڈسٹریز یو ہیو ورکڈ، اینڈ وٹ ایگزیکٹلی ڈو یو ڈو فار مینٹورنگ. Okay, thank you, Sana, for the opportunity. So, my expertise is developing talent for the organization. And when you develop talent, you have to provide them, lifelong career paths. اور اس کے اندر اوبیسلی مینٹرنگ کا اور کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک بڑا رول رہا ہے. سو میں نے پچھلے 21 سالوں میں 7 انڈسٹریز میں کام کیا. رائٹ ناؤ آئی ورکنگ ود فاطمہ گروپ ایز ہیڈ آف HR فار دیئر نیو بزنسز. سو یہاں پہ بھی اوبیسلی ہم اتنی ڈائیورسفائی انڈسٹریز کے لیے جب ٹیلنٹ کو ایکوائر کرتے ہیں تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے لارجر نیٹ ورک. اور وہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بڑی یوزفل رہتی ہے آپ کے لیے، وین یو آر بلڈنگ پیپل، گیونگ دیم نیو اپرچونیٹیز. سو اس کے لیے میں نے پھر مختلف اور پلیٹفارمس کریٹ کیے سچ ایز پاکستان ہیومن کیپٹل فورم which I founded 12 years back. اور اس میں ہم نے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے LI سٹیز کے اندر اس کو بلڈ کیا. ان کے تھرو ریجنس کو ہم نے اپروچ کیا پاکستان کے اندر. اور پھر آئیڈیا یہ تھا کہ جو ٹیلنٹ پاکستان کے اندر موو کرتا ہے ود ان دا سٹیز وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے. اور پھر وی ریئلائز کہ یہ ٹیلنٹ پاکستان سے باہر بھی جاتا ہے تو اس کو بھی ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے. سو وی لانچ اے چیپٹر ان دبئی، دین اندر چیپٹر ان نارتھ امیریکا اینڈ اے چیپٹر ان یورپ ایز ویل. سو اب جو پاکستانی یہاں سے ایکسپیٹریشن کے لیے جا رہے ہیں ان کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں، جو واپس ریپیٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ ساری HR کمیونٹی کے لیے بڑا زبردست ہے بیکاز وہ ایک دوسرے کے لیے اپرچونیٹیز شیئر کرتے ہیں، بینچ مارکنگ کرتے ہیں ڈیٹا کے لیے. جب بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو ایک دوسرے کو تو کسی وینڈر سے پوچھنے کے بجائے آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور یہی میرا پیشن رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی جو پرسنل پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے اگر میں ہیلپ کر سکوں تو وہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ میں کروں. Besides that, I've been teaching in various business schools, so I've taught in more than 10 business schools in Pakistan and a couple of business schools in UK and Singapore as well. There again I've taught business, marketing and HR courses. So the students are obviously a great source of knowledge for you if you have to get any R&D done. تو وہ ایک بڑا آپ کے لیے ایک میجر ایک سورس آف انفارمیشن بن جاتے ہیں. And I think it's a very interesting way to give back to the society whatever you have learned. So میرے لیے تو بڑا فلفلنگ رہا ہے جب بھی میں نے جا کے کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا. بالکل ٹھیک ہے. I think it stands true for all the teachers, trainers community obviously. Learning as compared to everything else or as similar to everything else, learning is a two-way street. تو جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پڑھنے سے زیادہ اسٹوڈنٹ لائف سے زیادہ ٹیچنگ یا پریکٹیکل لائف میں آ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں HR کے اوپر کافی کوشچنس کروں گی، لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن کی اور ڈیٹا کی بات کی، آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں، مینٹور کرتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ مینٹورنگ کے لیے جو سامنے والا ہے، جو مینٹی ہے، جو ریسیپینٹ آف دا مینٹورشپ ہے، اس میں کیا 2 کوالٹیز ہونا ضروری ہے؟ اور دوسرا انفارمیشن ورسز نالج کیسے کمپیئر کریں گے؟ سو جو مینٹی ہے اس کے لیے فرسٹ تو از امپورٹنٹ دیٹ ہی اور شی از ولنگ ٹو شیئر ہز اون لائک ایریا آف کنسرنس. جب تک وہ پوائنٹ ڈاؤن نہیں کرتا کہ اس کے لیے میجر ایریاز کیا ہیں فار امپروومنٹ اور ایکسیپٹ نہیں کرتا, آئی تھنک یو کانٹ ہیلپ دیٹ پرسن بیکاز یو آر ایکٹنگ لائک اے ساؤنڈ بورڈ. سو دے ہیو ٹو ریئلی کم اپ ود دا ریئل چیلنجز دیٹ دے ہیو بین فیسنگ. سیکنڈلی دے ہیو ٹو بی ریسیپٹیو ٹو یور فیڈ بیک. سو اگر آپ ان کو ایک پاتھ کے اوپر ایڈوائز کر رہے ہیں, سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دے فالو یور ایڈوائز اینڈ ورک آن اٹ. اور یہ اوبیسلی ایک سیشن میں تو پاسبل ہے نہیں. سو یو نو دیر آر ملٹیپل سیشنز دیٹ وی کریٹ بٹوین مینٹرز اینڈ مینٹیز دیٹ could last between 3 to 6 months, even a year. But it's a constant coaching, it's a constant counseling that is there. اور پھر آپ
کرتے آپ یہ ہیں کہ آپ چند ایریاز اور کمپٹنسی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور پھر آپ ان کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے اندر کیپیسٹی بلڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یو گو تھرو دا لرننگ پاتھ, یو گو تھرو پرسنل ایک طرح سے ریٹروسپیکٹیو اپنا کریٹ کرواتے ہیں. اچھا, میرا اگلا کوشچن کیپیسٹی بلڈنگ کا تھا. اوکے, رائٹ. سو اور وہ جو آپ نے کہا نا انفارمیشن اور نالج, آئی تھنک کیریئرس کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ you keep on upgrading yourself. So it's not only at the start of your career that you acquire knowledge and then you start working. بالکل. So آپ upgrade کرتے ہیں whether it is a service industry or a manufacturing industry. جتنا آپ ورک کے ساتھ ساتھ لرننگ ایجلٹی اپنی ہائی کرتے ہیں اتنا زیادہ گرو کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی ریلائز کرانا مینٹی کو بڑا ضروری ہے کہ کس اسٹیج آف کیریئر پہ کس قسم کی فنکشنل نالج اور ایٹ دا ٹاپ آف اٹ بیہیویئرل نالج کی اس کو ضرورت ہے اس پوائنٹ آف ٹائم. ویری نائس. بالکل ٹھیک ہے. لرننگ ایجلٹی جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کریئرز میں کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ویئر آف ہوتی جاتی ہے. لرننگ ایجلٹی کو بڑھانے کے لیے کون سے 2 کی ریسورسز آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں آج کل کی تو دنیا میں سب کچھ آن لائن ہے, اٹس آل ڈیجیٹل. تو آپ ہاؤ ٹیک سیوی یو آر would actually create more opportunities for you. Right. Everything is now available on your phone. So آپ کتنا available کرتے ہو for your digital learning. So tech savviness is one. اگر وہ نہیں آپ انشور کرتے تو پھر you are lagging behind. اب تو ڈیش بورڈز آپ کے موبائل پہ ہر وقت اویلیبل ہیں, آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے ہی رجسٹرڈ کورسز کے تھرو. سو وہ اویلیبلٹی از دا کی. آپ ٹائم ایلوکیٹ کریں, آپ اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شاید اپنے جو پیئر لیول پہ لوگ ہیں ان سے بھی پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. دوسرا یہ کہ جو فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے اسیسمنٹ کے تھرو, اس فیڈ بیک کے اوپر آپ کیسے کام کرتے ہیں. بیکاز ہمارے لائک کارپوریٹ کے پرسپیکٹیو سے اگر میں دیکھوں تو کانسٹنٹلی آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے آپ کے پیئر لیول پہ بھی, آپ کے سینئر کے لیول پہ بھی, آپ سے سبارڈینیٹس کے لیول پہ بھی. اگر آپ اس کے اوپر ورک نہیں کرتے تو یو کین نیور بیکم اے گڈ لیڈر, اینڈ اف یو آر ناٹ اے گڈ لیڈر یو نیور گرو ایٹ ٹاپ آف دی آرگنائزیشن. سو اس پہ کام کرنا دونوں لیولس پہ بڑا ضروری ہے فار دا مینٹی اینڈ ایز اے لرنر ان دی آرگنائزیشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بیہیویئرل چینج کی آپ نے بات کی. جب ہم لوگوں میں نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہری سی بات ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا بہت ضروری ہے. ایز سمبڈی ہو از پکنگ اپ دا رائٹ ٹیلنٹ فار اینی آرگنائزیشن, آپ کے خیال میں ایموشنل کوشنٹ اور انٹیلیجنس کوشنٹ کی کتنی ریشو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایموشنل کوشنٹ تو بینگ این ایچ آر پرسن ہر وقت اسیس کر رہے ہوتے ہیں فرام دا اسٹارٹ. اگر آپ انٹرویو لے رہے ہیں ٹیلنٹ کا, یو پٹ دیم انڈر اسٹریسفل سچویشنز اینڈ یو سی ہاؤ دے کم آؤٹ آف اٹ اینڈ یو ڈیلیبریٹلی ڈو دیٹ ایٹ ٹائمس. سو آپ ان کو ایک ڈیفیکلٹ سینیریو بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کی کسی چیز کو نگیٹ کر کے ان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یو سی پیپل کمنگ آؤٹ ود ریئل کلرس, اینڈ دیٹس ہاؤ یو سی دیٹ ویدر دے کین مینیج دیٹ سچویشن, whether they can convince the panel which is sitting in front of them. So EQ تو وہیں چیک ہو جاتا ہے سنا, بٹ EQ ڈیلی بیسس پہ ورک آپریشنز میں بھی چیک ہو رہا ہے جب آپ جوائن کرتے ہیں. So when you say, you can claim anything in the interview that I'm a team player, I'm a great listener, I'm great at handling larger teams, but when it comes to real work life challenge, they're different, that's how you assess them, that how they are performing. And a lot of people grow intellectually, but they fail to grow as a people leader. Right. So ان کے لیے obviously organizations کو different paths بنانے پڑتے ہیں. So as a leader you have a different path, but you might be technically very sound and still not grow vertically in the organization because you're not a great leader. Right. اور لوگ at times اس کو differentiate نہیں کر پاتے, and they believe کہ since I am a technically a genie, I would perhaps be getting the top title. That's not the case. اگر آپ team leader اچھے نہیں ہیں, آپ people leader اچھے نہیں ہیں, تو شاید آپ ایک لیول سے زیادہ organization میں grow نہ کر پائیں, چاہے آپ جتنے technically sound ہیں. Despite that, so IQ coupled with EQ together, that I think it's a great profile for a top leader in any organization. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, EQ کو ڈیولپ کیسے کریں؟ ایسے لوگ جو گریجویٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی سے اینڈ دین لوکنگ فارورڈ ٹو دیئر کریئرس, چاہے وہ جاب کرنا چاہتے ہیں, انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, EQ ڈیولپ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ I think that's a great question. آپ EQ کو ڈیولپ کرتے ہیں by bracing stressful situations, by embracing perhaps difficult people that you don't want to work with. So اگر آپ نے اپنے EQ کو فوراً ٹیسٹ کرنا ہے تو don't work with people that you love working with, also work with people that you hate working with, and then see if you can manage them
amicably, obviously, you know, without creating more conflicts in the organization. Right. Or get a difficult task, the most difficult task that you think can be assigned to you. Don't shy away from it. Right. اگر آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں by keeping your emotions, you know, managing your emotions, آپ اس کا مطلب ہے کہ اپنے EQ کو امپروو کرتے جا رہے ہیں. Similarly, if you are handling a larger team, for example, اس میں جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل امپلائی اگر وہ آپ کی تعریف کرنا شروع کر رہا ہے اور اب وہ آپ کے بارے میں ایک پازیٹیو فیڈ بیک دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرٹیسزم کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور آپ اس کرٹیسزم کو ایبزارب کرتے ہوئے کمپوزر کے ساتھ اس کو مینیج بھی کر پا رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس ہاؤ یو مینیج یور EQ and improve on your EQ. ہاں, اور ایکچولی پھر آپ آئی تھنک جب EQ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کرٹیسزم کو بیسکلی آپ کرٹیک لینا شروع کر دیتے ہیں, تنقید برائے اصلاح, اور پھر فیڈ بیک انٹیگریشن کا لوپ چل پڑتا ہے. That's correct. And when you are being criticized, how composed you are and how you are able to still make a, you know, balanced judgment. That's the test of a leader. Personally. And not take it at all personally, and then also not respond in a way that your decision is showing bias towards somebody who's criticizing you, whether you're sitting in a team discussion or you're sitting one to one. آپ نے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے, اینڈ دیٹس دا ٹیسٹ آف اے لیڈر. اور یہ ہم ہر وقت آرگنائزیشن میں اسیس کر رہے ہوتے ہیں مختلف سچویشنس کے اندر. اچھا, آپ نے ماشاء اللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, آپ کی انٹریکشن, آپ کا ایکسپوجر. ایک سوال ہے, میں پرسنل لرننگ کے لیے بھی پوچھ رہی ہوں, آبویسلی آڈینس کے لیے بھی پوچھ رہی ہوں. یہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے کمپوزر اور لیول ہیڈڈ اپروچ آبویسلی بہت ضروری ہے. اس میں سب سے بڑا رول آپ کے نزدیک آپ کے پرسنل ایتھکس کا ہے, مورل ویلیوز کا ہے, بزنس ایتھکس کا ہے, ایکسپوجر آف پیپل ہے, ریڈنگ ہے, کیا ہے؟ آئی تھنک ریڈنگز اور جو شروع کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو سب کا میٹر کرتا ہے. میرا خیال میں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ایکسپوجر ٹو سچویشنس کیا ہے. بالکل, آپ نے کتنی ڈیفیکلٹ سچویشنس کو اور ڈفرینٹ سچویشنس کو اپنی لائف میں مینیج کیا ہوا ہے, اینڈ دیٹس دا کوالٹی آف ایکسپیرینس ان یور ایئرز دیٹ یو ہیو ایکچولی گون تھرو, اور اسے لرن کیا کیا. سو اگر آپ نے مینیج کیا ہوا ہے ڈفرینٹ سچویشنس کو, تو وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے انٹریکشنز میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. کمپوزر اسی سے بلڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں مینیج کیا ہوا, جیسا میں نے کہا, if you shy away from those situations, تو پھر what would happen is that people are going to prevail on you instead of you prevailing on them. So that's very important that you keep on testing yourself. So situation سے میری مراد کیا ہے, انٹرنل کسٹمرز کو مینیج کیا آرگنائزیشن میں, اور وہ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں, you know, all departments in the organization, all levels of seniority in the organization. Secondly, ایکسٹرنل کسٹمر کو کتنا مینیج کیا ہوا ہے. اگر آپ نے اینڈ کنزیومر, ایکسٹرنل کسٹمر جس میں وینڈرز بھی آ جاتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی آتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کے سامنے کوئی بھی سچویشن آ جائے آرگنائزیشن میں, جس لیول کے بھی مینجمنٹ کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں یا جس لیول کے کسٹمر کے ساتھ بھی کر رہیں, آئی ڈونٹ سی دیٹ ایز این ایشو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے بہت سافٹ اسکلس کے اوپر بات کر لی ہے اتنے کوشچنس میں, جس میں EQ آبویسلی ٹاپ پہ ہے. ایجوکیشن یا ڈگری تو ظاہری سی بات ہے پری ریک ہے کسی بھی جگہ پہ انٹر ہونے کے لیے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز میرا خیال ہے EQ آتی ہے, اور اس کے ساتھ اور بھی کوئی سافٹ اسکلس جو 10-12 سافٹ اسکلس ہم پڑھتے رہتے ہیں. میں ایک یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں ایسے بہت سارے ایسپیرنٹس کے لیے جو آگے آ رہے ہیں اس انڈسٹری میں, یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. بہت دفعہ بہت یونیورسٹیز میں, خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں, ان چیزوں پہ, اسکل ڈیولپمنٹ پہ, سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ پہ بات نہیں ہوتی ہے. تو میں ان کے ایکسپوجر کے لیے آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لرننگ فرنٹ پہ جو کہ شاید اس تجربے کو بہت اوور ویلمنگ بنا دیتی ہیں, کہ آپ کو سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے, آپ کو ٹیک سیوی بھی ہونا ہے, آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ بھی آنی چاہیے, آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے, اپنی انرجی کے اوپر بھی کام کرنا ہے, دوسروں کو بھی پازیٹیو انرجی دینی ہے, سیکھتے بھی رہنا ہے, ٹو کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ. ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. ٹائم ایلوکیشن, جیسے آپ نے کہا نا کہ فار ایگزامپل اگر ڈے کو آپ کمپارٹمنٹلائز کر رہے ہیں, آپ سیکھ بھی رہے ہیں, آپ سکھا بھی رہے ہیں, آپ نیٹ ورک بھی کر رہے ہیں, آپ سپورٹ دے بھی رہے ہیں, سپورٹ سیکھ بھی کر رہے ہیں, ٹائم کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا کنسرن ہے ہمارے ملک میں, اور ہمارا ایک کامن کنسرن ہے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی, کہ رسپیکٹ فار ٹائم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹارٹ میں لرن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ. So if you don't have respect for time, people won't have respect for you. So whatever you are doing, you are scheduling a meeting, you are starting your day, start everything on time. Right. You know, starting from organizing yourself and then managing. آپ جو بھی کام کریں اس میں آپ انفیکٹ 5-10 منٹ اہیڈ آف ٹائم وہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ انیشیل لرننگ ہے, آئی تھنک جو جس کو 101 کہتے ہیں نا, انٹروڈکشن ٹو دا بزنس, وہ اسٹوڈنٹس کو لرن کرنا بہت ضروری ہے. اگر رسپیکٹ فار ٹائم نہیں ہوگی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ پرائرٹائزیشن, سو ٹائم مینجمنٹ اینڈ پرائرٹائزیشن گو ہینڈ ان ہینڈ.
آپ کو آج کل کے دور میں ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے اور ہر وقت کرنی ہے اور کنفلکٹنگ پریورٹیز میں کام کرنا ہے. سو ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ آپ کو ہونا چاہیے کہ جی میں ابھی یہ ٹاپ پریورٹی پہ کام کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی پریورٹیز کیسے مینیج ہوں گی. اس کے لیے ٹیم کو استعمال کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے اپنا ٹائم کا یوز کرنا ہے, بٹ پیرل آپ کی ٹیم اس کے لیے سپورٹ فنکشنز میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی. سو وہ ڈیلیگیٹ کریں, امپاور کریں اپنی ٹیمس کو. اینڈ آف دا ڈے یور ڈے پروڈکٹیوٹی شوڈ بی پرہیپس فیکٹر آف 10 times مور پروڈکٹیو دین یور اون سیلف. سو اگر آپ نے ٹیم کو صحیح طرح مینیج کر لیا تو پروڈکٹیوٹی 10x پرہیپس 20x پہ بھی جا سکتی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی نہیں مینیج کیا تو پھر اوبیسلی نہ ٹیم صحیح طرح مینیج ہو رہی ہے, نہ آپ ہو رہے ہیں, ورک وڈ گیٹ افیکٹڈ. آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کسی اور چیز کی آرگنائزیشن. ایگزیکٹلی, اینڈ آف دا ڈے یور موٹیویشن لیول وڈ گیٹ افیکٹڈ اینڈ دین یو وونٹ اسٹارٹ دا نیکسٹ ڈے ود اے ہائر لیول آف موٹیویشن بیکاز یو ول بی ڈوئنگ دا پریویس ڈے ورک جسٹ ٹو اوورکم دا لیپسز دیٹ ہیو ہیپنڈ. تو یہ پوری ایک سائنس ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی از گریٹ. آئی مین یو کین مینیج یور ورک ٹولس آن لائن اینڈ ایوری تھنگ کین بی پرائورٹائز تھرو دیٹ. سو اب تو اس جنریشن کے لیے تو وہ ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس انیبلنگ ٹولس نہیں ہیں. ٹولس آر دیئر, یو جسٹ نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو یوز دیم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال, آلدو کویشچنز میرے ذہن میں بہت آ رہے ہیں لیکن ہمیں کیوں مل رہا ہے بار بار کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ بتائیں کہ فیلئر کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور فیلئر کو ہینڈل اور فیلئر کو مینیج کرنے کا کوئی ایک ٹپ دیں. دیکھیں فیلئر از ناٹ ان مائی ڈکشنری. دیر کوڈ بی سیٹ بیکس. سو اف دیر از اے سیٹ بیک تو the first step should be to have a retrospective view کہ کیا what went wrong, and for that you have to be very open to listening to everyone کہ اس پہ بہت سارے لوگوں کا different view ہوگا جو شاید آپ کو نہ بھی اچھا لگے, but if you can absorb that and then you can overcome those areas for improvement, I think you can do that better next time when you would do it. So failure is just excuse for you to come back more stronger bounce back more stronger next time, and then you would perhaps be doing it the best as compared to anybody else. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. سوال بہت سارے ہیں میرے ذہن میں ہمیشہ کی طرح, لیکن پوڈ کاسٹ کا ٹائم ہم کم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو توجہ سے سن سکیں. آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں کیا سیکھا عدیل صاحب کی باتوں سے, آپ کو کیا اچھا لگا, کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کے سوچ کے در کھولے اور آپ نے جا کے اس کو ریسرچ کیا. اپنی لرننگ کو ہمارے ساتھ کامنٹس میں لکھ کے ضرور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اگر آپ کو یہ ساری باتیں, یہ ساری پوڈ کاسٹ کی سیریز اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ اسی چینل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.